السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے درس لیا تھا، اس آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود ہے، الہ ہے، الہ واحد، ایک ہی الہ اور معبود، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الرحمن الرحیم، وہی ہے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے اور توحید کا بیان کیا ہے۔ خود اللہ نے اپنی ذات سے، اپنی طرف سے، کہ اگر تمہارا کائنات میں کوئی معبود ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور ساتھ ہی اپنی دو ناموں اور صفتوں کا بیان کر کے جو بڑا ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، اور اسی کی رحمت اور مہربانی ہی کا نتیجہ ہے کہ بندوں کو اپنی توحید کا سبق سکھاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، توحید کا بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ توحید کی نشانیاں پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدے کے ساتھ، وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان یعنی بادلوں سے پانی، فأحیا به الارض بعد موتها، اور زندہ کیا زمین کو اس کے موت یعنی بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس زمین میں ہر طرح کے جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھیرنا، والسحاب المسخر، اور بادلوں کا مسخر ہو جانا، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات، یقیناً یہ سبھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، عقل کرنے والی قوم کے لیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی، قدرت کی، اللہ کے وجود کی، اور بلکہ اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا، اندادن، شریک، یحبونہم، جن سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ شدید ہیں، زیادہ بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ دیکھیں کہ عذاب کو،
ان القوۃ للہ جمیعا، اور جان لے گے کہ قوت سبھی کی سبھی، ان القوۃ کہ بے شک ہر طرح کی قوت للہ صرف اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سبھی کی سبھی، وان اللہ شدید العقاب، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اس جب کہ تبرأ بیزاری کا اعلان کر دیں گے، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، ان کے مرید تھے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور ان کے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم ان کے الاسباب ہر طرح کے تعلقات، وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے، لو ان لنا کرہ کاش کہ آج ہمارے لیے لوٹنے کا موقع ہوتا، کرہ کے معنی دوبارہ لوٹنا ہوتا، جانا ہوتا، فنتبرأ منہم تو ہم بھی ان سے بری ہوتے، کما تبرأوا منا جیسے کہ یہ ہم سے بری ہوئے ہیں، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ اللہ دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم جن پر ان کو حسرتیں ندامتیں ہوتی ہیں، وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہے وہ نکلنے والے آگ سے، جہنم سے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، کلوا مما فی الارض کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء انما صرف یہ امرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ اور یہ کہ تم کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو بات تم نہیں جانتے ہو۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے 169 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے، بلکہ 165 سے 169 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے سوا، انداد جمع ند کی، اور ند کے معنی شریک، اور ند جو ہے ایسے شخص کو یا ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے کے شریک میں ہو، اس کے معاملات میں اس کے برابر سمجھی جاتی ہو، اور دونوں کا جو ایک دوسرے کے ند ہیں، ایک دوسرے کا ان سے مقابلہ ہو، اور ہر کوئی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہو، جس کو ہمارے بعض لہجوں میں شریکہ کا نام دیتے ہیں۔ شریکہ کون ہوتا ہے؟ کہ رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ کہ جو ہم پلہ ہوں، برابر کی برابری کے ہوں، تو ان لوگوں کا شریکہ جو ہے، ان لوگوں کا آگے بڑھنا دوسروں کی نسبت زیادہ جو ہے مشکل لگتا ہے، زیادہ جو ہے اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ ہاں دوسرے لوگ کسی سے آگے بڑھ جائیں، عام لوگ جو ہیں ان سے کوئی مشکل نہیں ہوتی، لیکن یہ لوگ جن کو شریکے کا نام دیا جاتا ہے، جو رشتہ دار بھی ہیں اور ہم پلہ بھی ہیں، ان میں سے کسی کا آگے بڑھ جانا، کسی چیز میں آگے نکل جانا، وہ اونچا عہدہ منصب حاصل کر لینا، ہاں یہ وہ چیز ہے جس پر عام طور پر حسد کیا جاتا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات کے ساتھ جو شریک بنائے جاتے ہیں ان کو انداد کا نام دیا ہے۔ کس لیے؟ کہ اگر تم لوگ اپنے جیسے لوگوں کو اپنے سے آگے بڑھنا یا اپنے ہم پلہ ہو جانا، برابر ہو جانا گوارا نہیں کرتے، تو یہاں پر تنبیہ ہے کہ کیسے تم اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوقات کو اس کے برابر کر رہے ہو۔ تو یہ ہے انداد، ند کی جمع۔ اور اصل انداد کیا ہے؟ ہر وہ چیز کہ جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے، وہ مقام حاصل کر لے جو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے دل کے اندر، اس کی محبت، اس کی تعظیم، اس کی کبریائی، اس کی اطاعت اور اس کا ڈر خوف، اس کی ہیبت،
یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے دل میں، جب یہ چیزیں کسی اور کے لیے دل میں آ جاتی ہیں تو یہ اس کو ند بنانا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ لوگ جو اللہ کے فوت شدہ بندوں کو ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اللہ کے ند بنا رہے ہیں۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کو اللہ کے ند بنا رہے ہیں، اور حقیقت میں بت پرستی اور بزرگ پرستی ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب سے اس روئے زمین پر شرک پایا گیا ہے، وہ شرک جو ہے اصل اس کی بنیاد جو ہے وہ بزرگ پرستی سے ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی پوجا، ان کو دل میں اس انداز سے مقام اور جگہ دے دینا اور ان کے بارے میں ایسے تصورات اور ایسے خیالات قائم کر لینا کہ جو حقیقت میں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے کسی کو کائنات چلانے کا، کائنات کی تدبیر کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، کسی کو غوث اعظم بنایا ہوا ہے، کوئی تیسرا جس کو داتا قرار دیا جاتا ہے کہ وہ روزیاں دیتا ہے، کوئی چوتھا دستگیر ہے کہ جو مشکلات میں ہاتھ تھام لیتا ہے، کوئی پانچواں گنج بخش ہے کہ جو خزانے دیتا ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے مشکل کشائی کے، حاجت روائی کے اور دعاؤں کے سننے کے اور تمام غائب اور حاضر چیزوں کے جاننے کے، اس طرح کی اوصاف جو ہیں، اس طرح کی صفتیں جو ہیں اللہ کے بندوں کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے عقیدہ رکھنے والوں کو، اس طرح کا کام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی صفات اوروں کو دیتے ہیں۔ جو حق اللہ کا ہونا چاہیے وہ حق جو ہے اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ بندے کو عام انسان نہیں بلکہ عموماً ہر زمانے میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور جن کی لوگوں کے ہاں اونچا مرتبہ مقام ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کہ جو زمین پہ سب سے پہلے شرک پیدا ہوتا ہے، وہ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کا بیان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح میں کہ قوم کے سرداروں نے، ان کے گمراہ کن پیشواؤں نے کہا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، یغوث اور سوا اور ان پانچوں بتوں کا جو نام لیا ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، یعنی نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر کہیں اپنے ان بزرگوں کو چھوڑ نہ دینا۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 5 بتوں کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، ان کی اصلیت کیا تھی کہ یہ نیک لوگ تھے قوم نوح کے، کہ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے مورتیاں بنوا کر انہی کی پوجا شروع کروا دی، ان کی قبروں پر لوگوں کو جا کر بٹھوا دیا کہ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرو، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ ہے یہاں پر انداد۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو اللہ کے سوا اس کے شریک بناتے ہیں، اللہ کے صفات بندوں کو دیتے ہیں، اللہ کے اختیارات بندوں کے میں سمجھ لیتے ہیں، ان میں سمجھ لیتے ہیں، ان کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کیسے اللہ کی شریک بناتے ہیں؟ اللہ نے اس شرک کا ایک پہلو ذکر کیا، اور وہ کیا پہلو ہے کہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے ایسی ہی محبت وہ ان اپنے شریکوں سے، اپنے معبودوں سے کرتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے۔ اس آیت کی سابقہ آیت سے مناسبت اس لحاظ سے کہ اللہ نے سابقہ آیت میں جب توحید کا اعلان کیا اور پھر توحید کی نشانیاں بیان کیں، اور جن نشانیوں کو جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد ہر طرح سے توحید کو بیان کر دیا گیا، حجت قائم کر دی گئی، تو چنانچہ اب اس توحید کے بیان ہو جانے کے بعد، ان نشانیوں کے آ جانے کے بعد اگر پھر بھی کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اوروں کو جو ہے شریک بناتا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو پھر وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے ساتھ ہردرمی کر رہا ہے، اس کے بدضد چل رہا ہے۔
تو اس چیز کا بیان ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں، اور یتخذو کا لفظ بناتے ہیں، اور بنانے کا لفظ ہم کو کیا معنی دیتا ہے کہ اللہ نے نہیں بنایا ہوا، انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ان کے من گھڑت اور خود ساختہ ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اور بھی کئی آیتوں میں ذکر فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان کے ذرا نام لو، بتاؤ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتانا ایسی بات بتانا چاہتے ہو جو زمین میں نہیں جانتا، یا کہ صرف تمہاری زبانوں کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ کسی کو داتا کہہ دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو غوث آدم بنا دیا، کسی کو دستگیر اور کیا کیا یہ لقب اور نام دے کر تم نے ان کو اپنے معبود، اپنے حاجت روا، مشکل کشا بنا لیا، حالانکہ اللہ نے ان کو کسی کو اس طرح کا اختیار نہیں دیا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ ماتا ہے کہ ان کو کہو کہ لاؤ پھر اپنی کوئی دلیل حجت، اگر تم واقعی سچے ہو کہ اللہ کے یہ شریک ہیں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، نعوذ باللہ، اگر تم واقعی ان باتوں میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل حجت لاؤ۔ تو کہنے کا مقصد کہ جعلوا کا لفظ، یتخذوا کا لفظ جو ہے اس بات کا معنی دیتا ہے کہ انہوں نے خود بنائے ہیں، نہ کہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ نے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں بنایا، کسی کو رب نہیں بنایا، کسی کو اپنی صفات، اپنے اختیارات اس کے حوالے نہیں کیے، کہ جس طرح کہ ہر زمانے کے مشرک اور جاہل اس طرح کے تصورات کرتے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ لوگ خود اپنی طرف سے اپنے باپ دادا کے دین پر، ان کے رستے پر چلتے ہوئے اللہ کے شریک کھڑے کر لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے، یعنی جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اپنے ان معبودوں سے، بزرگوں سے، ان ہستیوں سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں، ان کی اسی طرح سے ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے تو اس طرح کی نہیں، بلکہ مزید اس سے بڑھ کر بھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو دل میں بٹھا لیتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی ہیبت، عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی دل میں اس کو بٹھا لیتا ہے، اس کو اپنے مشکل کشا، حاجت روا ماننا سمجھتا ہے، ان کو قرار دیتا ہے، تو حقیقت میں پھر کیا ہے کہ پھر وہ ان سے محبت کرتا ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اللہ سے بڑھ کر، اور اسی اللہ سے بڑھ کر محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی ان بزرگوں کی خاطر، اللہ کے ان بندوں کی خاطر نظر نیازیں، ان کے سامنے جھکنا، ان سے فریادیں کرنا، ان سے دعائیں کرنا، اور ان کے اپنے مشکل کشا، حاجت روا ہونے کے عقیدے ان سے منسوب کرنا، ہاں یہ زیادہ ہے، اور اللہ سے ان کا تعلق کم ہے، یا بلکہ بعد کا ہے ہی نہیں سرے سے۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی، لیکن درگاہوں پر جا کر، بتوں کے سامنے، قبروں پر جا کر ماتھے رگڑنا، ہاں یہ کام اس کو آتا ہے۔ ہاں یہ کون ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ ان کو اللہ کے سوا اوروں سے، اللہ کے جو شریک بنائے ہوں ان سے اس طرح سے محبت ہے جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر محبت ہے۔ اللہ نے اگر اپنے جیسی محبت کسی اور سے کرنے کو شرک کا نام دیا ہے اور شریک بنانے کا نام دیا ہے، تو پھر اگر کسی کے دل میں اللہ سے بڑھ کر اوروں کی محبت زیادہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو ہی نہ، اور اگر ہے تو صرف اوروں ہی کی محبت ہے۔ اب کیا نشانی ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، اوروں کی محبت ہے، یا اللہ کی محبت کم اور دوسروں کی زیادہ ہے؟ ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے دل سکڑتے ہیں، چہرے بگڑتے ہیں اور تنگ پڑتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا اوروں کی باتیں ہوتی ہیں تو بڑے خوش باش ہوتے ہیں اور بڑے دل لگا کے اور کان لگا کے سنتے ہیں۔ ہاں، اس بات کی دلیل ہے
کہ ان کے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے اور دوسروں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ تو میں کہ اللہ کے یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو بناتے ہیں اللہ کے سوا شریک، کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی اوروں کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ نے پہلے تو مشرکوں کا حال بیان کیا کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بناتے ہیں، ان سے محبتیں کرتے ہیں، ان کے دل میں ہیبت تعظیم بٹھاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نیک ولی بزرگ ہو یا کوئی نبی رسول ہو۔ اور جس سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ اصل بت پرستی کہاں سے آئی ہے؟ بزرگ پرستی سے آئی ہے، جس طرح کہ ہم نے قوم نوح کے واقعہ ذکر کیا ہے۔ اور اسی لیے قبر پرستی ہو یا بت پرستی ہو، دونوں ایک ہی عمل ہے۔ وہی جو قبر میں ہے اسی کی مورتی بنا کر دوسرا اس کی پوجا کر رہا ہے۔ یہ براہ راست اس کی قبر پر، جس قبر میں اس کے بارے میں عقیدہ ہے کہ یہاں پر فلاں ہستی دفن ہے، اس قبر کی پوجا کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے اسی کی مورتی بنا کر اس کو بت کی شکل میں لا کر اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اور یقین حقیقت میں دیکھا جائے تو زمین میں جب سے شرک پیدا ہوا ہے، جس انداز سے بھی شرک پایا گیا ہے، اور کسی قوم کا کسی طریقے سے بھی شرک کرنا، اس کے پیچھے یہی فلسفہ ہے۔ مکہ کے مشرکوں کے بھی بتوں کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، کیا ایسے ہی پتھر تھے جو گھڑ کے رکھے ہوئے تھے بس؟ اس کے پیچھے اس کو کوئی پس منظر نہ تھا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی، بلکہ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر بت کے پیچھے اس کا تعلق ہے کسی نیک اللہ کے بندے کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ۔ ہاں، وہ حقیقت میں نیک تھا یا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن ان پجاریوں کے ہاں وہ نیک تھا، ان پجاریوں کے ہاں وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، کوئی بڑی ہستی تھی۔ چاہے وہ ہندوؤں کے بت ہوں، چاہے وہ مشرکین مکہ کے بت تھے، بدھ متوں کے بت ہوں، کوئی بھی کیوں نہ ہوں، ہر بت کے پیچھے جا کر دیکھیے، وہ صرف خالق کو پتھر کی مورتی گھڑ کے نہیں رکھی، بلکہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی ان کے نزدیک، وہ حقیقت میں تھا یا نہیں، لیکن ان کے نزدیک کوئی بڑی ہستی تھی، کوئی بڑا بزرگ تھا، کوئی بڑی شخصیت تھی، کہ جو بعض اوقات اس کو اللہ ہی کا نام دیتے ہیں، اللہ کا اوتار قرار دے دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں عیسائیوں کی طرح، اور بعض اوقات اس کو جو ہے اللہ کے حصے میں سے ایک حصہ قرار دے کر نور من نور اللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ قبر پرستی اور بت پرستی حقیقت میں ایک ہی چیز کا نام ہے، کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ ہندو اگر کھڑی کی پوجتا ہے تو مسلمان مڑی کی پوجتا ہے، یعنی جو زمین میں دفن ان کی پوجتا ہے، ان کو پوجتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ بھی اللہ سے یعنی اور اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو شریک بنانے، انداز بنانے کے جو انداز ہے وہ کیا ہے کہ نہ تو بت ہے، نہ کوئی قبر ہے، بلکہ دل میں ہی تصور ہے کہ اپنے شیخ کا، اپنے بزرگ کا، اپنی ہستی کا، اس کا تصور دل میں لا کر اور اس کا نقشہ دل میں جما کر اس کی پوجا کی جا رہی ہے، اور اسی کے لیے محبت ہے، اسی کے لیے ہر چیز ہے۔ تو یہ وہ کام کہ جو شیطان کا جو شیطان نے لوگوں کو جس انداز سے شرک میں ڈالا، تو میں اللہ تعالیٰ نے ومن الناس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا انداداً شریک، یحبونہم کحب اللہ، جن سے وہ محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں ان سے بڑھ کر ہے، ان سے زیادہ شدید ہیں، ان سے آگے ہیں۔ اشدو کا لفظ شدید سے کہ زیادہ شدید ہے، زیادہ بڑھ کر ہیں ان مشرکوں سے، ان کافروں سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں۔ کس لیے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان کی اللہ سے محبت خالص ہوتی ہے، بے لاگ ہوتی ہے، وہ کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتی۔ مشرک کی محبت اپنے معبودوں سے مفادات کی ہوتی ہے، اور اس لیے مشرک جو ہے وہ چند دن کسی کے سامنے ماتھے رگڑتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، جب اس کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے سے کچھ نہ ملا تو تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ لیکن مومن مسلمان
کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، تنگی ہو، آسانی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں، کیسے بھی آفات کیوں نہ پڑ جائیں، مومن مسلمان توحید پرست کسی حالت میں بھی اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جاتا، اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو نہیں دیکھتا، اللہ کو چھوڑ کر اس کے دل میں کسی اور کا خیال نہیں آتا کہ فلاں بھی مجھے بچا سکتا ہے، چھڑا سکتا ہے، یا میری حاجت پوری کر سکتا ہے۔ یہ ہے جو مومن مسلمان کے اللہ سے محبت ہے کہ وہ خالص ہے اور دائمی ہے، حالات کے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بھی اشد حب للہ کے اندر کہ ان کے اللہ کے لیے محبت ہے کہ وہ حقیقی ذات ہے، اصل ذات ہے جس کے لیے محبت ہونی چاہیے، اور جب چیز اصلیت پر ہوتی ہے تو حقیقی چیز وہی ہوتی ہے، اصل چیز وہی ہوتی ہے، اور اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے مومنوں کی محبت اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ان مشرکوں سے کہیں بڑھ کر ہے، کہ مشرکوں کی محبت اپنے معبودوں سے مفادات کی ہے، وقتی ہے اور حقیقی نہیں ہے بلکہ جھوٹی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان مشرکوں کے بارے میں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بلو اور کاش کے، یرا کے معنی دیکھنا بھی ہے اور جاننا بھی ہے۔ اگر یرا کا معنی آنکھوں سے دیکھنا لیا جائے تو دیکھنا ہے، آنکھوں سے دیکھنا، اور ویسے اگر یرا کا معنی لیا جائے تو جاننا بھی ہے، کہ کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کیونکہ ظلم کا لفظ جب اس طرح کے سیاق و سباق میں آتا ہے جہاں پر شرک کی بات ہو رہی ہو تو ظلم سے مراد وہاں پر شرک ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہی ہے۔ لقمان علیہ السلام بیٹے کو وصیت کرتے فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں شرک ظلم ہے؟ کیونکہ اللہ کا حق، رب کائنات کا حق، مالک الملک کا حق اور خالق کا حق جو ہے بندوں کو دیا جاتا ہے، جو بندے کسی قابل نہیں ہے، جن کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، تو اس کا حق، اس کائنات کے رب کا حق بندوں کو دیا جانے سے بڑھ کر کیا ظلم کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، جانتے اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے۔ آج تو طرح طرح کے فلسفے گھڑے ہوئے ان کے، کہ فلاں کرنے والا، دھرنی والا، اور فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، فلاں داتا، اور یہ کچھ، اور فلاں ہم کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، اور ہماری شفاعتیں کر دے گا، اللہ سے ہم کو چھڑا کر جنتوں میں لے جائے گا۔ آج طرح طرح کے فلسفے جو بناتے گھڑتے ہیں، اللہ ماتا کاش کہ ان ظالموں، ان مشرکوں کو پتہ چلے، ان کو معلوم ہو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے، جہنم کو اپنے سامنے چنگارتے دیکھیں گے اور جانیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ہاں اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر طرح کے اختیارات اسی کے ہیں، ہر طرح کی ملکیتیں اسی کی ہیں، اس کی قوت کے مقابلے میں کسی کی قوت طاقت نہیں ہے۔ جن کو سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بڑے ہی طاقتور پرزور ہستیاں ہیں، اور جس کو چاہے اللہ سے چھڑا لیں گے، جس کو چاہے اللہ سے بچا لیں گے، ہاں اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، پتہ چلے گا کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی قوت طاقت نہیں ہے۔ انسان تو بڑا کمزور ہے۔ اللہ نے فرشتوں کا بیان فرمایا ہے کہ فرشتے اتنی بڑی مخلوقات، اتنی قوت طاقتیں رکھنے والی مخلوق، ان پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہیبت ہوتی ہے، کیا ڈر خوف ہوتا ہے ان پر اللہ کا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کاش کہ ان ظالموں کو، ان مشرکوں کو پتہ ہو، معلوم ہو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اور عذاب کو دیکھنے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ عذاب کو دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ کون ہے جو عذاب سے بچانے والا ہے۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوتوں کا مالک کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سامنے کوئی پر مار نہیں سکتا۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت ان کے گھڑے ہوئے فلسفے جو ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ ماتا ہے کہ ان کی گھڑی ہوئی باتیں ساری کی ساری ان کی اڑ جائیں گی، ان کی سبھی کی سبھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان اللہ شدید العقاب، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، جس پکڑ سے کوئی نہ بچانے والا ہے، نہ کوئی چھڑانے والا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جن کو اپنے مشکل کشا حاجت روا مانتے تھے، جن سے ان کے عقیدے تھے کہ وہ ان کو بچا لیں گے، ان کو چھڑا لیں گے،
وہ خود ہی ان کے آگے آگے جہنم کو جا رہے ہیں، کیونکہ ہر وہ ہستی، ہر وہ شخصیت، یا چاہے انسان ہو یا جن ہو یا کچھ بھی ہو، یا کچھ بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی جاتی ہے، ان کی دو حقیقتیں ہیں، یا تو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نبی رسول ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو توحید کا سبق دیا، توحید کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے ان کو دعوت قبول کرنے کے بجائے، توحید پر چلنے کے بجائے انہی کی پوجا شروع کر دی، جس طرح کہ عیسائیوں عیسیٰ علیہ السلام کی، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس طرح ہر زمانے کے مشرک، کافر اور جاہل جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو اپنے معبود بناتے چلے آئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے معبودوں کی قسم کہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، جبکہ وہ ان چیزوں سے یعنی کوسوں دور ہیں، بری ہیں ہر طرح سے، بلکہ اس شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ اور دوسری قسم کون سی ہے کہ جو بدبخت بذات خود اپنی پوجا کرواتے ہیں، گمراہ کن قسم کے ملا پیر، گمراہ کن قسم کے روحانی پیشوا اور مرشد، کہ جو لوگوں کو خود اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اپنی پوجا کا حکم دیتے ہیں، اپنی پوجا کرواتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت کے دن یہی جو اپنی پوجا کرواتے تھے، پوجا کرنے والے دیکھیں گے ان کو کہ وہی ان کے آگے آگے جہنم کو جا رہے ہیں۔ تو یہ ماتا اللہ تعالیٰ کے کاش کے ان ظالم و مشرکوں کو معلوم ہو کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کسی کو پر مارنے کی کوئی جرت نہیں، بلکہ ساری کی ساری قوتیں اللہ کی ہیں، طاقتیں اللہ کی ہیں، اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، کسی کی بات نہیں چلتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی شدید پکڑ رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے توحید کا سبق دینے والی وہ آیت کہ جس میں اللہ نے ذکر کیا اس بات کا کہ وہ بھی لوگ ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بناتے ہیں، ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ تو کیا اللہ کے سوا اوروں سے محبت کرنا شرک ہے؟ ہاں، یہاں پر جس محبت کی بات ہو رہی ہے وہ محبت ہے جو عبادت کی ہے۔ اور عبادت کی محبت کب ہوتی ہے؟ کہ جس محبت کے پیچھے اس ہستی کی عظمت ہو، ہیبت ہو، تعظیم ہو، اور اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جہاں پر ہوتی ہیں، ہاں یہ وہ محبت ہے کہ جو عبادت کی محبت ہے، کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اور دوسری وہ محبت ہے جو فطری ہے، تبھی محبت ہے کہ جو مخلوقات کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہے، بھائی یعنی کہ بہن بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے محبت ہوتی ہے، کہ جو ایک فطری محبت ہے۔ کسی کو مال سے محبت ہے، کسی کو گھر اپنا پسند ہے، اور اس طرح سے جن محبتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ توبہ میں۔ تو وہ محبت اصل میں تو شرک نہیں ہے، لیکن جب اس محبت کو بھی اللہ کی محبت پر غالب کر لیا جائے، اور غالب کرنے کا معنی کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیا جائے اور جس سے محبت ہے اس کی بات مان لی جائے۔ غالب کا معنی یہ بھی کہ اللہ کی نافرمانی کر لی جائے، لیکن جس سے محبت ہے اس کی بات نہ موڑی جائے۔ یعنی جس سے محبت ہے اس کی طرف سے غلط مطالبہ ہوتا ہے تو اس کے غلط مطالبے کو اللہ کی نافرمانی کرتے پورا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت پر ان کو ترجیح دے دی، ان کی محبت بڑھا دی۔ اب اگرچہ ماں کو بیٹے سے، باپ کو بیٹے سے، اور اس طرح سے رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب سے، دوستوں سے محبت کرنے کی اجازت ہے، بلکہ سنت ہے، لیکن جب یہ محبت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کے احکام چھوٹنا شروع ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں اس محبت کی وجہ سے، تو پھر یہ بھی محبت جو ہے وہ شرک کا انداز اختیار کر جاتی ہے، کہ جس کا سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے اس آیت میں 8 ان چیزوں کا ذکر کیا جو رشتے ناطے بھی ہیں اور دنیا کی مختلف چیزیں ہیں کہ جن سے لوگوں کو بڑی محبت اور تعلق واسطے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کہ اگر تم کو ان چیزوں سے، اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے بڑھ کر محبت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فتربصوا، اللہ کے حکم کا، عذاب کا انتظار کرو۔ اور ساتھ ہی اللہ نے ایسے لوگوں کو
فاسق قرار دیا اور ساتھ ہی حکم جاری کر دیا کہ ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ محبت اگر اللہ کی محبت سے غالب آ جائے تو یہ بھی ناجائز ہو جاتی ہے، شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ آیت جو کہ توحید کا سبق دیتی ہے، لیکن جب قرآن کو ہمارے ہاں سمجھنے کے بجائے، سیکھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کو جو ہے اور شکلیں دی ہوئی ہیں، قسمیں کھانے کی ضرورت پڑی تو قرآن اٹھا لیا، اور کوئی اس طرح کی ضرورت پڑی تو قرآن لے آئے، تو اس آیت کو بھی جاہلوں نے، ظالموں نے، دین کے دشمنوں نے جو ہے جس میں توحید کا سبق ہے، اس آیت کو اپنی بدکاریوں، بے حیائیوں پر لگا دیا۔ چنانچہ یہ آیت جو ہے اس کے وظیفے کیے جاتے ہیں، اس کے تعویذ بنا کر لوگوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ وہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پھنسائیں آپس میں۔ تو کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ دشمنی کا انداز کہ اس سے بڑھ کر دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان گمراہ کن پیشواؤں اور ان کے مریدوں کی کیفیت بیان کرتا ہے جو قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر ذکر کی ہے۔ تو یہاں پر فرماتا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اذ جب تبرأ کس سے بری ہو جانا، جب بری ہو جائیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے، الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، اور جن کی پیروی کی گئی کون ہیں؟ مرشد ہیں، پیر ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، کہ جن کی پیروی کی گئی وہ برات کا اعلان کر دیں گے، لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے، اپنے تعلقات توڑ دیں گے۔ کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کرنے والے، جو ان کے مرید تھے، جو ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے چمچے چیلے تھے، وہ ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ برات کا اعلان کرنے کا معنی کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں کون ہوتے ہیں، ہم نے تو ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہم نے تو نہ کوئی ان کو کبھی کسی شرک کا، کسی اس طرح کی بات کا حکم نہیں دیا۔ تو طرح طرح کے ان کے براتوں کے اعلان۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رب العالمین، احکم الحاکمین، اصدق القائلین وہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ پیر ملا، یہ پیشوا رہنما جو گمراہی میں لوگوں کی پیشوائی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ ان اپنے مریدوں سے، اپنے پیچھے چلنے والوں سے بری ہونے کا اعلان کر دیں گے، نہ کہ ان کے کام آنا، نہ کہ ان کو چھڑانا بچانا، وہ تو دور کی باتیں، ان کو اپنے جھنڈوں کے نیچے کھڑے کرنا۔ وہ جھنڈے تو کیا ہوں گے اگر پیر صاحب، اب یہ پیشوا رہنما گمراہ ہے، مشرک ہے، تو اس کا جھنڈا ہوگا لیکن جہنم کو جانے والا، نہ کہ جنت کو جانے والا۔ یہ قیادت کریں گے لیکن لوگوں کی جہنم کو لے جانے کی طرف۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اللہ فرماتا ہے فرعون، قارون، حامان، تاریخ کے ان بدماشوں کے بارے میں کہ ہم نے ان کو امام بنا دیا، کس چیز کا؟ یدعون الی النار، جو جہنم کی طرف لوگوں کو لگاتے چلاتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، اپنی قوم کے آگے آگے چلتا ہوا قیامت کے دن آئے گا اور ان کو جہنم لا پہنچائے گا۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ ان پیر و مریدوں کا جن کا دنیا میں بڑا گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، عزتیں قربان کرتے ہیں، مال اٹھا دیتے ہیں، پیروں کی خاطر، اپنے مرید جو ہیں اپنے پیروں کی خاطر مال، جان، عزتیں لٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب دیکھیں گے یہ مرید کہ پیروں نے ان کو کس جہنم کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے، ان کو کس جہنم میں لا جھونکا ہے، ہاں اس وقت پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو دشمنی کا انداز ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض، نفرت اور کینہ بغض ہوگا، ہاں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو غلط رستے پر چلا دے، غلط پٹی پڑھا دے، اور پھر آخر میں یہ جس کو پٹی پڑھائی گئی تھی اس نے غلط کام کیا، پکڑا گیا، سزا ملنا شروع ہو گئی، تو کیا ہے پھر وہ جو اس کو پٹی پڑھانے والا ہے، جو اس کو ادھر اس رستے پر چلانے والا ہے، اس کے دل میں اس کی جو نفرت ہوتی ہے، اس سے جو بغض ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ اگر ہاتھ میں آ جائے تو اس کا تکہ بوٹی کر دوں۔ صرف دنیا کی معمولی سی سزاؤں کے مقابلے میں اگر یہ حال ہوتا ہے تو جن مریدوں کو اور جن پیچھے چلنے والوں کو، اندھی تقلید کرنے والوں کو گمراہ کر کے ان کے پیر ملا، ان کے پیشوا جہنم کو لے آئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں لا جھونکا ہے، ہاں ان مریدوں کا، ان پیچھے چلنے والوں کا اپنے پیروں، ملاؤں، پیشواؤں کے متعلق کیا معاملہ ہوگا، کیا ان کے دل میں بغض
عداوت کی انتہا ہوگی۔ ماتا اللہ تعالیٰ استمر الذین اتبعوا کہ جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ جو ان کی اتباع کی گئی تھی، من الذین اتبعوا ان سے جو پیروی کرنے والے تھے، ورأوا العذاب اور عذاب دیکھ لیں گے سبھی، پیر صاحب بھی، مرید صاحب بھی، پیشوا بھی، اس کے چیلے چمچے بھی عذاب دیکھ لیں گے، اور دیکھیں گے کہ عذاب جہنم چنگاڑ رہی ہے، پیر صاحب آگے آگے ہیں، مرید پیچھے پیچھے ہیں، بجائے بچانے کے بلکہ جہنم کو لے جا رہے ہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ آج ان کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اسباب سے مراد یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مفسرین نے جو معنی کیا ہے، اس سے مراد ان کے آپس کے تعلقات جو دنیا میں تھے کہ پیر مرید کا بڑا گہرا تعلق، بلکہ پیر مرید کا تعلق جو گہرا ہے وہ تو ہے، بلکہ ایک پیر کے ماننے والوں کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے پیر بھائی ہونے کے لحاظ سے کہ پیر بھائی ہے، جو دنیا میں بڑے گہرے تعلق تھے، جانے مال رشتے ہر چیز لٹا دیتے تھے پیروں کی خاطر، آج کیا ہے؟ آج ان کے سارے تعلق واسطے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پیر صاحب مرید سے بری ہونے کا اعلان کر دیں گے، اور مرید کی تمنا ہوگی کہ کاش کہ میرے ہاتھ میں آئے، میرا کوئی بس چلے اور اس سے پورا انتقام لوں۔ وقال الذین اتبعوا اس وقت ماتا اللہ تعالیٰ کہ پھر پیروی کرنے والے مرید کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرہ کاش کہ آج ہمارے پاس کوئی پلٹنے کی لوٹنے کا موقع ہوتا، دنیا میں واپس لوٹتے، پیر بھی جاتا، ہم بھی جاتے، فنتبرأ منہم ہم بھی ان سے بری ہوتے، ان سے اپنے تعلق توڑتے، ان سے دشمنیوں کا اعلان کرتے، کما تبرؤوا منا کہ جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے بری ہونے کا اعلان کیا ہے، جس طرح کہ آج یہ ہم سے لا تعلق ہو گئے ہیں، ہم بھی دنیا میں ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر کے آتے۔ لیکن یہ وہ تمنا ہے کہ جو صرف دل میں آنے کی ہے، بات کہنے کی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہ ہوگی۔ اللہ کے ہاں دنیا کی طرف واپس لوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی موقع نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تک اگر ان کو ہم لوٹا بھی دیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ جس طرح ماتا اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہ اگر ان مشرکوں کو، ان گمراہوں کو دنیا کی طرف پلٹا بھی دیا جائے کہ تاکہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، شرک چھوڑ کر توحید کو اپنا لیں، گمراہ پیروں ملاؤں کے پیچھے چلنے کے بجائے قرآن و سنت کا رستہ اختیار کر لیں، اللہ ماتا کہ اگر ہم کو دنیا میں لوٹا بھی دے تب بھی وہی کام کریں گے جو پہلے کر کے آئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس لوٹانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں، اس کا کوئی موقع ہی نہیں۔ تو مایا وقال الذین اتبعوا کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرنے والے تھے، لو کاش کہ ان لنا کرہ ہمارے لیے لوٹنے پلٹنے کا موقع ہوتا، فنتبرأ منہم تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کرتے، لا تعلقی کرتے، کما تبرؤوا منا جس طرح کہ یہ ہم سے بری ہوئے ہیں، لا تعلق ہوئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اللہ ماتا ہے اسی طرح کذالک اس طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے اعمال سے مراد یعنی پیر نے کس طرح مریدوں کو گمراہ کیا، اور مرید کس طرح اندھا ہو کر پیر کے پیچھے چلتا رہا، اور آج اس کو پتہ چلے گا کہ پیر نے اس کو کہاں لا کھڑا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ان کو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ کس لیے دکھائے گا؟ حسرات علیہم ان کو حسرتیں دلانے کے لیے، ان کو افسوس دلانے کے لیے کہ کاش کہ ہم نے کوئی صحیح رستہ اختیار کیا ہوتا، کاش کہ ہم نے اس گمراہ کو دنیا میں پہچان لیا ہوتا کہ ہمیں کدھر لے جا رہا ہے، کاش کہ ہم اس کا ساتھ نہ دیتے، اس کے پیچھے نہ چلتے۔ آج ان کو حسرتیں ہوں گی، ان کو افسوس ہوں گے، لیکن لا تساعت مندم جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ افسوس کرنے کا وقت نہیں رہا۔ دنیا تھی کہ جہاں پر پہچاننے کی ضرورت تھی، دنیا تھی کہ جہاں پر جاننے کی ضرورت تھی کہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جس کے پیچھے چل رہے ہم کو کدھر لے جا رہا ہے، ہمیں کیا فلسفے پڑھا رہا ہے۔ تو دنیا میں ضرورت تھی ان چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی۔ اب قیامت کے دن جس جہنم میں انہوں نے پہنچ گئے ہیں اور لا پہنچایا ہے، اب اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اسے ہمارا اللہ تعالیٰ نے وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہیں وہ جہنم سے، آگ سے نکلنے والے۔ پہلی بات تو ان کو افسوس ہوں گے، ندامتیں ہوں گی، اور یہ وہ ایک عذاب کی اور شدت کی شکل ہے کہ آدمی کسی تکلیف اذیت میں ہو، اور تکلیف اذیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کیے ہوئے جرم پر اس کو ضمیر اس کا ملامت کر رہا ہو، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھا رہا ہو ندامت میں، افسوس میں کہ میں نے کیا کیا۔ یہ اس کو جو اذیت تکلیف ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تکلیف، اس کی ذہنی اذیت
یہ اس سے بڑھ کر، تو اللہ تعالیٰ ان ظالم و مشرکوں کو قیامت کے دن ہر طرح سے اذیتیں دے گا، ان کو عذاب دے گا، ان کو دلی طور پر بھی افسوس اور حسرتیں اور اس بات کا غم کہ ہم نے کیا کیا، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ وہ جہنم جس میں ان کو ڈالا جائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہیں جہنم سے نکلنے والے۔ کیونکہ بعض اوقات دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جرم کا، گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور آئندہ سے اس جرم کو نہ کرنے کا جب وعدہ کر لیتا ہے تو ممکن ہے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا موقع نہیں ہے۔ ہاں یہ موقع دنیا میں تھے کہ آدمی صحیح رستہ دیکھتا، گمراہی سے بچ جاتا، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا، لوٹ آتا اللہ کی طرف، لیکن جب دنیا میں نہیں لوٹا اور یہی گمراہی کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا تو آج پھر جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ آیت وما ہم بخارجین من النار اس بات کی کھلی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنانے والے، اللہ کے سوا اوروں سے مشکل کشائی حاجت روائی کے عقیدے رکھنے والے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنے جو ہے وہ یعنی کہ معبود بنانے والے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ مشرک ہیں، یہ وہ کافر ہیں کہ جن کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ کیونکہ کیا فرمایا ہے؟ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ کبھی بھی آگ سے جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اہل ایمان کے حوالے سے جو توحید پر تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اگر ڈالے گا بھی تو ان کی سزا دینے کے بعد ان کو نکال دے گا اور آخر میں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ لیکن جہاں پر یہ فرمایا کہ وہ جہنم سے کبھی نکلنے والے نہ ہوں گے، اس سے پتہ چلا کہ یہ کون ہیں؟ ایسا کام کر کے وہ کافر مشرک ہو چکے ہیں، اللہ کے دین سے مرتد ہو چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اب ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور یہ بات، یہ حقیقت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ضرورت ہے آج دنیا میں آنکھیں کھول کر اس کو جاننے کی، بجائے کہ اندھے ہو کر چلتے ہوئے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس صحیح، ہمیں جو بتا دیا گیا بس ٹھیک ہے۔ ہمارے بتانے والے ہم کو ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ کبھی اس میں غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک ملا جی سے میرا بات چیت ہوئی، بحث باسا ہوا، وہ اپنی قصے کہانیوں کی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے کتابیں لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے، تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں پوری طرح اپنے لکھنے والوں پر، اپنے بڑوں پر یقین ہے کہ انہوں نے جو ہمیں بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے۔ پھر میں نے اس کو 2-3 قصے کہانیاں سنائیں جس میں کھلا شرک تھا، تو میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ٹھیک ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ یعنی دیکھیے جب عقل اندھی ہوتی ہے تو کیسے آدمی جھوٹ کا بھی، اس کو بھی سچ، یعنی کہ جھوٹ کو بھی سچ مانتا ہے اور باطل کو بھی حق مانتا ہے۔ تو آس پاس جو لوگ، عام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے سچ ہے بھی، یہ کھلا شرک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے جب شیطان کسی کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے، کسی کا دل کالا کر دیتا ہے، تو اس وقت پھر اس انداز سے وہ اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کے پیچھے کدھر جا رہا ہوں۔ تو ضرورت ہے آج آنکھیں کھولنے کی، آج حقیقتوں کو جاننے کی، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن یہ منظر جو اللہ نے ہم کو ہمارے سامنے رکھا ہے، قیامت کے دن یہ حالات پیش آئیں۔ اور صرف یہیں پر نہیں بلکہ مختلف صورتوں میں اللہ نے اس کا بیان کیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جن سے وہ محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت ہوتی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جب کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ زیادہ شدید، زیادہ آگے بڑھ کر ہیں اللہ کی محبت میں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھتے یہ لوگ جو ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جانیں گے کہ صرف اور صرف قوت اللہ کی ہے، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بری ہو جائیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے وہ جن کی اتباع کی گئی تھی، جن کی پیروی کی گئی تھی، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، اتبعوا، جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ عذاب دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے سارے تعلقات سے آپس میں کٹ جائیں گے، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو اتباع کرنے والے تھے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ آج ہمارے لیے، یا کاش کہ ہمارے لیے کوئی پلٹنا لوٹنا ہوتا دنیا کی طرف،
فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے بری ہوتے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ ہم سے بری ہوئے ہیں، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، ارا یری دکھانا، دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، جن پر ان کو حسرتیں ندامتیں ہوتی ہیں، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہیں نکلنے والے جہنم سے۔ سوال یہ ہے آج کا، وما ہم بخارجین من النار، یہ جملہ ہم کو کیا معنی دیتا ہے، اور جہنم سے نہ نکلنے والے کون لوگ ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بارک اللہ فیکم۔